ظالم چچی نے تو ناصریہ کا جینا ہی حرام کر دیا، اس کی دنیا اجاڑ کے رکھ دی۔ ایک بہت ہی پیاری اور سچی کہانی۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ نیازی میرا چچا زاد تھا، میری اس سے بہت بنتی تھی۔ ایک دن سنا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے، مبارکباد دی تو ہنس پڑا، کہنے لگا دیکھو تو زمانے کا ستم کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تک نہیں اور خود ہی لڑکی پسند کر کے آ گئے۔ میں نے سوال کیا، اچھا جس سے منگنی ہو رہی ہے اس کا نام تو بتاؤ۔ اس نے جواب دیا، ابو امی نے لڑکی پسند کی ہے، نام بھی انہی سے پوچھ لو، مجھے نہیں معلوم۔ واہ کیسے سیدھے اور بھولے ہو، ایسے فرما بردار بیٹے خدا سب کو دے۔ بہرحال بات ہنسی میں اڑ گئی۔ پھر سنا کہ نیازی کی منگنی ناصریہ نامی لڑکی سے ہو گئی ہے۔ منگنی میں امی ابو گئے، میں نہ گئی کیونکہ امتحان ہو رہے تھے۔ منگنی کے 6 ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ ٹھہر گئی۔ سارے گھر میں جیسے بہار آ گئی، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ امی کو ہمراہ لے کر بار بار بازار کے چکر لگانے لگی۔ بری بھی اچھی بنائی تھی کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ لڑکی بہت سا جہیز لا رہی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ناصریہ اپنے ساتھ واقعی جہیز کا بہت بھاری سامان لائی تھی۔ ان لوگوں نے شاید یہ سوچ کر اتنا بہت سا جہیز اپنی لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا کہ ان کی لڑکی اپنی زندگی سسرال میں آرام سے گزار سکے اور کوئی اس کو تھوڑا جہیز ہونے کا طعنہ نہ دے سکے۔ ان دنوں بعض گھرانوں کی طرح ہمارے یہاں بھی جہیز کی بڑی اہمیت تھی، یعنی لڑکی اگر کم جہیز لائے تو اس کو طعنے دیے جاتے، یوں ہی دلہن کی زندگی برباد کر کے رکھ دی جاتی تھی اور اس کو حد درجہ بے سکون کر دیا جاتا تھا۔ ماضی میں ایسی چند مثالیں ہمارے خاندان میں بھی موجود تھیں کہ کبھی لڑکی کم جہیز کی وجہ سے واپس کر دی گئی اور کبھی بہو کو محض اس وجہ سے طلاق دے دی گئی کہ جہیز دولہا والوں کے شایان شان نہ تھا۔ شاید لڑکی والوں نے ہمارے خاندان کی سابقہ روایات کے بارے میں سنا تھا، تبھی ناصریہ بھابی بھی اپنے ساتھ بہت سارا سامان میکے سے لاد کر لے آئی تھی۔ کچھ عرصے تک تو بڑی واہ واہ ہوئی۔ ہماری چچی ہر کسی کو اپنی بہو کا جہیز بڑے فخر سے دکھاتی تھیں اور کہتی تھیں، دیکھو جی میں کسی ایسے ویسے گھرانے سے لڑکی اٹھا نہیں لائی ہوں، خاندانی لوگوں کے یہاں رشتہ کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ناصریہ کے والدین بیچارے غریب لوگ تھے، البتہ ان کا ایک ماموں بہت امیر تھا اور خوش قسمتی سے ناصریہ کو اس نے پالا پوسا تھا۔ یہ سامان بھی اسی کا دیا ہوا تھا کیونکہ وہ ناصریہ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ نیازی بھائی ان باتوں سے بے نیاز اپنی خوشیوں میں گم ہو گئے۔ ناصریہ سمجھدار لڑکی تھی، اس نے آتے ہی اپنے شوہر کا دل موہ لیا اور اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ دونوں آپس میں خوش و خرم تھے اور جہاں میاں بیوی میں محبت ہو دوسری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ نیازی بھائی نے اپنی دلہن کو بہت آرام سے رکھا ہوا تھا اور اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ ان میں کوئی اختلاف نہ ہوا اور قابل رشک زندگی گزارنے لگے۔ بھائی پہلے بزنس کرتے تھے، بزنس میں خسارہ ہو گیا تو کاروبار بند کر کے باقی ماندہ سرمائے سے بس خرید لی اور لمبے روٹ پر چلنے لگے۔ بس کے ڈرائیور 2-3 بدلے گئے، کسی سے خاطر خواہ کما کر نہ دیا، ناچار خود ہی اپنی بس چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ خود ایک شہر سے دوسرے شہر اپنی بس پر چلے جاتے تھے۔ ایک روز وہ کراچی سے حیدرآباد میں مسافر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اڈے پر ان کا بس ڈرائیور سے جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے طیش میں آ کر لاری اڈے پر ہی نیازی بھائی کے سر پر لوہے کی راڈ دے ماری۔ اس ضرب سے وہ کومے میں چلے گئے اور پھر ہوش میں نہ آ سکے۔ بعضاں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کیونکہ نیازی بھائی تھے ہی اتنے اچھے کہ سب ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ کئی غریب گھرانوں کی مدد کرتے تھے، ان کا اثر و رسوخ بھی تھا۔ وہ اعلیٰ افسران سے رابطے میں رہتے، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے بڑا آدمی بھی ان سے احترام سے بات کرتا تھا۔ بااثر ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی کسی کو تنگ نہ کیا، ہر ضرورت مند کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتے تھے۔
ہمارے گھر میں ان کے انتقال کے سبب صفحے ماتم بچھ گئی۔ ناصریہ بھابی کی تو حالت غیر تھی، نیازی بھائی ان کے شوہر ہی نہیں محبوب بھی تھے، جو اچانک ایک ظالم کے وار سے اس کی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حادثہ نہیں، یہ ایک سانحہ تھا۔ موت نے ان کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ وہ بال کھولے ننگے سر بہن کر رہی تھی۔ ان کی بھری بہار کی سی زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ کوئی لٹیرا اچانک آ کر ان کو مفلس کر گیا تھا۔ ابھی ہم اس حادثے سے سنبھلے بھی نہ پائے تھے کہ عجب واقعہ ہوا۔ بھائی نیازی کی وفات کے 4 ماہ بعد ہی چچا جان کے گھر جھگڑے کی آواز سنی۔ یوں تو امی جان چچا کے گھر بے دھڑک آتی جاتی تھی، لیکن وہ ان کے گھریلو جھگڑوں میں نہ پڑتی تھی اور نہ ان کی بہو کے معاملات میں دخل دیتی تھیں۔ جب کئی روز تک جھگڑا ہوتا رہا تو امی سے رہا نہ گیا اور وہ ان کے گھر چلی گئیں۔ نیازی کے 3 چھوٹے بھائی اور بھی تھے، لیکن ان کی عادات اور سوچ و بچار اپنے بڑے بھائی سے مختلف تھیں۔ بھائیوں کے مزاج سطحی جبکہ طبیعت میں لالچ تھی، لیکن نیازی بھائی ایسے نہ تھے، اور اب یہ لالچ کا کرشمہ تھا کہ ان کے گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی نظر بھابی کے قیمتی سامان پر ہے۔ اس خدشے کے تحت کہیں ناصریہ بھابی بیوگی کے باعث ان کا گھر چھوڑ کر نہ چلی جائیں۔ ساس ان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ کسی ایک دیور سے نکاح کر لیں، اس کے بعد ہی وہ ان کو میکے جانے کی اجازت دیں گی، ورنہ نہیں۔ جبکہ ناصریہ بھابی کا کہنا یہ تھا کہ میں کسی دیور سے بھی زوجیت کا رشتہ نہ جوڑوں گی، کیونکہ تینوں کو میں چھوٹے بھائیوں جیسا سمجھتی ہوں۔ ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ہماری چچی در پہ تھیں کہ تم اس گھر کی بہو ہو اور بہو بن کر ہی رہو گی۔ تم کو اس گھر میں آئندہ بھی کسی نہ کسی سے نکاح کر کے ہی رہنا ہوگا۔ ناصریہ نے بہت کہا کہ میں اس گھر میں اپنے مرحوم شوہر کی بیوہ کی حیثیت سے ہی رہتی رہوں گی، کیونکہ بچوں کا رشتہ موجود ہے۔ دوسری شادی کا بہرحال میں ارادہ نہیں رکھتی۔ دراصل ناصریہ بھابی کو نیازی بھائی سے اتنی محبت تھی کہ وہ باقی ماندہ زندگی انہی کی یاد میں گزار دینا چاہتی تھی، تبھی دوسری شادی کا سوچنا محال تھا ان کے لیے۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتی تھیں کہ 3 بچوں کا ساتھ تھا، لیکن ہماری بچی کے دل میں نہ جانے کیا خوف تھا کہ وہ بہو کو کسی پل چین نہ لینے دے رہی تھی۔ امی ابو نے سمجھایا مگر چچی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اب یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، کوئی کیا کر سکتا تھا۔ ادھر بیوگی کے بعد ناصریہ بھابی ایک بار بھی میکے نہ گئی تھیں۔ عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کے میکے والے لینے آئے کہ ان کی افسردہ بیٹی چند دن میکے میں گزار لے، شاید اس کے دکھی دل کو قرار ملے۔ چچی نے بہو کو جانے کی اجازت نہ دی، اور جب بھابی کے میکے والوں نے زیادہ اصرار کیا تو چچی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو لے جانا ہے تو لے جاؤ، ہم بچے لے کر نہیں جانے دیں گے۔ اس پر ناصریہ نے اپنے والدین کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا گھر ہے، جب ساس اجازت دیں گی تبھی میکے جاؤں گی۔ یوں سال گزر گیا۔ ناصریہ بھابی پر آفرین ہے کہ ساس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، مگر ہماری چچی کے دل میں قدوت آ چکی تھی، وہ بہو کو چین نہ لینے دیتی تھی۔ انہوں نے ایک نیا مطالبہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تم دیور سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، مت کرو، میرے بھانجے سے کر لو، اس کو تو بھائی نہیں مانتی، لہٰذا میرے بھانجے شابی سے نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس طرح بچے تو ہمارے کنٹرول میں رہیں گے۔ ناصریہ بھابی نے یہ کہہ کر اس رشتے کو بھی رد کر دیا کہ مجھے سرے سے شادی کرنا ہی نہیں ہے۔ چچی نے بہو کے انکار پر کان نہ دھرے، انہوں نے شابی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جب ان کا یہ بھانجا گھر ہی میں قیام پذیر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ بہو سے بھی اس کا واسطہ پڑتا تھا۔ ناصریہ اپنے اچھے کردار کی تھی، وہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس کا خیال رکھنے لگی۔ ظاہر ہے کہ ساس کا بھانجا تھا،
اس کی مہمانداری بھی کرنی تھی۔ شابی بھی ناصریہ بھابی کی عزت کرتا اور ان کا خیال رکھتا، باہر کے کام کر دیتا اور کہنا مانتا۔ دونوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ چچی کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ایک دن چچی نے شور مچا دیا کہ بہو اپنے بھانجے سے غلط مراسم استوار کر رہی ہے، اس نے کم سن لڑکے کو اپنے جال میں پھانس لیا ہے، ساتھ ہی اس نے اس لڑکے سے ایسی باتیں کہلوا دیں جو ٹھیک نہ تھیں۔ افسوس کہ شابی بھی خالہ کی باتوں میں آ گیا۔ اس بہتان پر گھر کے سارے مرد ناصریہ کے خلاف ہو گئے اور اسے دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے شابی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ ہم تو جانتے تھے کہ چچی نے کہانی بنائی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ معاشرے میں ہر کوئی طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، مظلوم کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ یہی بات تھی کہ امی ابو تمام زیادتیوں کو دیکھ کر بھی ناصریہ بھابی کی طرفداری نہ کر پا رہے تھے۔ کیونکہ برادری کا معاملہ تھا، ہم تو سمجھ چکے تھے کہ ناصریہ بھابی کا سامان بہت ہے اور قیمتی بھی، اور چچی اس سامان کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ اس واقعے کے بعد سسرال والوں نے ان کا ناکہ بند کر دیا، یہاں تک کہ انہیں کھانے کو بھی نہ پوچھتا تھا۔ وہ دوپہر بھوکی رہتی یا پھر 3 پہر، کسی کو پرواہ نہ تھی۔ اگر امی یا کوئی پڑوسن ان کو بھوکی پا کر کھانا دیتی تو انہیں برا بھلا کہتی کہ ہم جلاد ہیں کیا جو تم گھروں سے کھانا پہنچانے آ جاتی ہو اور ہماری بدنامی کراتی ہو، شاید تم سے کھانا مانگتی ہوگی۔ ناصریہ بھابی مجھے بتاتی تھی کہ ساس واقعی ان کو کھانا نہیں دیتی، وہ بھوکی رہتی تھیں۔ رات کو جب سب سو جاتے تو کچن میں جا کر جو مل جاتا کھا لیتی تھیں۔ اگر بچے کھانا بچا دیں تو اسی کو کھا کر آدھی بھوک مٹا لیتی تھیں۔ جھگڑا اس وجہ سے نہیں کیا کہ کہیں یہ بچے ان کی نظروں سے اوجھل نہ کر دیں۔ چچی نے ایک ہوشیاری کی یہ بھی خبر سارے محلے میں پھیلا دی کہ ناصریہ کسی کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، حالانکہ ہم جانتے تھے کہ بھابی سرے سے دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ سارا جھگڑا یہی تو چل رہا تھا، لیکن چچی اب اس مشن پر لگی تھیں کہ ناصریہ محلے والوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے اور لوگ اس سے ہمدردی کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس طرح تو ہماری بدنامی ہوگی۔ ناصریہ بھابی کو رونے سے کام رہ گیا تھا، وہ سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گئیں۔ میکے کب کی چلی جاتی، مگر بچوں کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ تبھی وہ ساس اور دیوروں کے دباؤ میں تھیں، جو خود کو ان کے بچوں کا سرپرست بتاتے تھے اور ان کے اخراجات اٹھا رہے تھے۔ جبر کی ایک یہ بھی حد تھی۔ اب بھابی نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیسے یہاں سے نجات پائیں اور بچے بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ وہ بچوں کے بغیر نہ رہ سکتی تھیں۔ انہوں نے ہمارے گھر آ کر اپنے والدین کو خط لکھا اور میری امی سے استدعا کی کہ وہ ان کا خط پوسٹ کرا دیں۔ 2 سال سے وہ میکے نہ گئی تھیں، اب خود پر قابو نہ رہا تھا۔ خط ملتے ہی ان کے والدین آ پہنچے۔ وہ تو محض ناصریہ بھابی کے روکنے سے رکے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ بھابی کے وہ ماموں بھی تھے جنہوں نے ان کو بچپن میں گود لیا تھا۔ ماموں سمجھدار تھے، انہوں نے محلے کے 2 معزز حضرات سے رابطہ کیا اور ان کو ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ میری بھانجی کو سسرال والے میکے جانے سے روکتے ہیں، اب ہم ان کو لینے آئے ہیں، وہ جہیز سمیت لے کر جائیں گے۔ چچی نے دیکھا کہ یہ لوگ سامان بھی اٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ناصریہ کے بچوں کو بیٹی کے گھر بھجوا دیا اور کہا کہ سامان لے جاؤ یا پھر بچے لے جاؤ۔ بچے ہی تو بھابی کی مجبوری تھے اور چچی نے فوراً ان کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ ناصریہ کے ماموں نے کہا کہ بچے ان کے بھی ہیں اور تمہارے بھی، اس کا فیصلہ معزز محلے دار کریں گے۔ محلے دار حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ چند دن بچے ماں کے پاس رہیں گے اور چند دن دادی کے پاس۔ البتہ سامان ناصریہ کے جہیز کا ہے، وہ اپنا سامان لے جا سکتی ہے۔ یوں ٹرک پر بھابی کا سامان رکھ دیا گیا۔ والدین اپنی بیٹی لے کر چلے گئے اور بچے دادی کے پاس رہنے دیے گئے۔ فیصلے کے مطابق انہیں 15 دن دادی کے پاس اور 15 روز بعد ماں کے پاس رہنا تھا۔ بھائی کا بڑا لڑکا
بامشکل 5 برس کا تھا اور ابھی اسکول جانا شروع نہیں کیا تھا۔ باقی 2 اس سے چھوٹے تھے۔ یہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ امی ابو نے چچی کو سمجھایا کہ عن قریب بچوں کو اسکول بھی جانا ہے۔ یہ کس طرح 15 روز ادھر اور 15 روز ادھر رہیں گے؟ بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی۔ اتنے چھوٹے بچوں پر ظلم مت کرو۔ چھوٹے بچوں کو ماں سے جدا نہ کرو، کیونکہ قانون اور دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ ابھی تک ناصریہ نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ اگر وہ دوسری شادی کر لیتی تو پھر تو تم اس سے بچوں کو چھین لینے کا جواز بھی رکھتی تھی۔ اس پر ہماری چچی نے یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم قانونی طور پر بچے رکھنے کے حقدار نہیں ہیں تو وہ کورٹ سے جا کر لے لے۔ ان کے ماموں سے ناصریہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ 15 روز بعد جب وہ بچے لینے آئے تو انہوں نے ان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ہی وہ میرے ابو کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف اپنے بھائی کو سمجھا سکتا ہوں، مگر ان کی بیوی سے بات منوانا میرے بس میں نہیں۔ یہ سارا فساد میری بھاوج کا ڈالا ہوا ہے۔ آپ سرپرستی کا کیس دائر کر دیں۔ بھابھی ناصریہ کے والد اور ماموں گارڈن شپ کا کیس اس وجہ سے ڈالنا نہیں چاہتے تھے کہ مقدمے لڑنے میں جو خواری تھی وہ بھی ایک عذاب تھا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ انصاف ملے گا یا نہیں اور کتنی مدت تک خواری بھگتنی پڑے گی۔ ادھر ناصریہ بھابھی خوف زدہ تھی کہ ضدی دادی کی وجہ سے کہیں ان کے بچے مر کھپ نہ جائیں، کیونکہ ان کی صحیح دیکھ بھال تو صرف ماں کر سکتی تھی۔ ناصریہ نے والدین سے کہا کہ آپ میری ساس کو سارا سامان واپس کر دیں اور میرے بچے ان سے لے آئیے۔ پہلے تو وہ لوگ راضی نہ ہوئے، لیکن جب سب سے چھوٹے بچے کے اس حال کے سبب موت واقع ہو گئی اور اطلاع بھابھی کے میکے ہوئی تو وہ روتے پیٹتے آ پہنچے، اور 2 دن بعد انہوں نے سامان کا ٹرک بھی چچی کو پہنچا دیا۔ جب سارا سامان ٹرک سے اتار لیا گیا تو چچی نے بہو سے ہار مان لی اور دونوں بچے ان کے حوالے کیے، کیونکہ اب خود بھی وہ انہیں سنبھالنے میں مشکل میں تھیں۔ ناصریہ صرف 3 دن سسرال میں رہی۔ جاتے ہوئے ساس نے کہا، بہو تم مجھ کو لانتی مت سمجھنا، کیونکہ یہ سامان تمہارے بچوں کی امانت تھی، تبھی ہم نے رکھ لیا ہے۔ جب یہ بڑے ہو کر ہمارے پاس آئیں گے تو اپنا سامان لے جائیں گے۔ یہ عجیب سی منطق تھی۔ ان کی بات سن کر سب لوگ منہ میں انگلیاں دے کر رہ گئے۔ وقت گزرتا گیا، ناصریہ نے صبر کر لیا، میکے میں رہتی رہیں، بچے بڑے ہو گئے، مگر وہ دادی کے پاس اپنا سامان لینے نہ آئے، کیونکہ دادی نے اس سامان کے عوض ہی ان کا سودا کیا تھا اور ان کی ماں کو ان کے باپ کا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہ کی اور اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ان کی پرورش میں مصروف رہیں۔ اگر ان کو دوسری شادی کرنا ہوتی تو اس وقت ہی کر لیتیں، جب بچے چھوٹے تھے۔ یہ واقعہ سارے محلے والے جانتے ہیں، تبھی چچی کی عزت ان کی نظروں میں نہ رہی۔ اب کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ آج وہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو پوتے پوتی کو یاد کر کے روتی ہیں، ان کو بلوا بھیجتی ہیں، مگر وہ نہیں آتے۔ کاش وہ پہلے ہی سوچ سمجھ کر کوئی اچھا فیصلہ کرتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ کچھ لوگ چچی کی مانند انسانی اور قریبی رشتوں کو پسِ پشت ڈال دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ روپیہ پیسہ اور مادی اشیاء سب قربان کر دیتے ہیں، مگر اپنے پیارے رشتوں کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ ہماری چچی بھی ایسی ہی عورت تھیں، جنہوں نے بہو اور پوتوں سے زیادہ مال اور دولت کی فکر کی اور خسارے میں رہیں۔ مال دوسری بہوؤں سے ہتھیا لیا، چھوٹے بیٹے کی شادی کر کے الگ ہو گئے اور یہ تنہا رہ گئیں۔ اگر چچی ایسا نہ کرتیں تو آج ناصریہ بھابھی اور ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتے۔ اب چچی ناصریہ بھابھی کو یاد کر کے روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری وہی بہو سب سے اچھی تھی جس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک نہ کیا۔ اب اس بدسلوکی کا بدلہ مجھ کو دوسری بہوؤں سے ملا، جو مجھ کو اپنے گھر رہنا گوارا نہیں کرتیں۔ اب ہم انہی کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہماری چچی سے
اور خواتین کو بھی سبق ملتا ہے کہ جو خود کو وقت کا سکندر سمجھتی ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ ظلم زیادتی کرنے والوں کو قدرت خود ایک دن اپنی گرفت میں جکڑ لیتی ہیں۔ اسی طرح کی بہت ہی اچھی اور پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔